مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیہات سے تعلق رکھنے والے بعض عرب کے بدو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی اور ان کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرو گے تو تمہارے اعمال وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالی ان میں کمی نہیں کریں گے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف فرمانے والے اور بہت رحم اور کرم کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہوئی، اس میں کئی باتیں ہیں۔ ہماری یہ مختصر سی نشست ان ساری تفصیل کا تحمل نہیں کر سکتی۔ ایک قول، ایک بات جو مفسرین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو رئیس المفسرین کا لقب امت نے دیا ہے، انہوں نے ایک وجہ ارشاد فرمائی، اور آپ کی بتلائی ہوئی وجہ وہ دیگر وجوہات کے مقابلے میں زیادہ راجح ہے، زیادہ بہتر یوں ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ رئیس المفسرین ہیں۔ وہ وجہ جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ آپ کو معلوم ہے اسلام کا ابتدائی زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت ہجرت کرنا یہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس ہجرت کے حکم پر ہر اس شخص کے لیے عمل کرنا ضروری تھا جو کہ اسلام قبول کرے، ایمان یا مؤمن ہونے کا دعویٰ کرے، اور ہجرت ہرگز آسان کام نہ اس وقت تھا اور نہ آج ہے۔ ہجرت کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اس علاقے کو جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کے عزیز و اقارب بستے ہیں، جہاں آپ کا سارا دنیا کا اسباب اور سامان موجود ہے، جہاں آپ کا جس جگہ سے آپ کا جذباتی تعلق ہے، اس علاقے کو چھوڑنا ہے۔ بات یاد آ گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور بعض دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ ان سب حضرات نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، سب کچھ چھوڑ کر، ہر طرح کا تعلق توڑ کر، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے سامنے سر جھکا کر ہجرت فرمائی۔ لیکن دل تو دل ہے، جذبات وہ کوئی انسان کسی پتھر کے ٹکڑے کا نام تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا اور اس کا اس ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھنے پر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں بیتے گا، اس لیے کہ نہ اس کا دل ہے نہ دماغ ہے۔ یہ تو بات انسانوں کی ہے۔ تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کو نکل جایا کرتے تھے
اور مکہ مکرمہ کی محبت میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ان کو مکہ مکرمہ اتنا یاد آتا تھا کہ ضبط نہیں ہو پاتا تھا، تو گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور مکہ مکرمہ کی محبت میں اور اس یاد کے نتیجے میں بعض اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہجرت کی سختی کو وہی جانتا ہے جو اس سے گزرا ہو۔ تو اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہجرت کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا، اور اس حکم کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ مدینہ منورہ میں، جو کہ اب آگے اسلام کا قلعہ بننے جا رہا ہے، اسلام کا مرکز بننے جا رہا ہے، وہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو۔ مرکز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اسلام لائے وہ وہاں آ کر جماعت کے ساتھ جڑے، تاکہ مرکزیت حاصل ہو۔ تو خیر، بعض دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ چاہا کہ ہمیں ہجرت کے حکم سے مستثنی قرار دیا جائے، ہمیں رعایت دی جائے کہ ہم ہجرت نہ کریں، اور ہجرت نہ کرنے کے باوجود ہمیں مہاجرین میں، ہجرت کرنے والوں میں شمار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی، ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ جو بعض دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ وہ زبانی اقرار تو کر رہے ہیں لیکن عملی میدان میں، عمل کے موقع پر وہ رعایت چاہتے ہیں، وہ ہجرت جیسے حکم کے پورا کرنے میں تأمل کا شکار ہیں۔ تو آپ سے فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ یہ کس طرح کا ایمان ہے کہ زبانی تو ایمان کا دعویٰ ہے، زبان پر تو کلمہ توحید کے کلمے کا اور رسالت کا اقرار ہے، لیکن عمل کے میدان میں، عملی زندگی میں رعایتیں چاہتے ہو۔ ہاں، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق بتلایا ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مؤمن ہے، جو ایمان والا ہے، وہ اسلام والا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ مؤمن ہے۔ حالانکہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دونوں میں فرق ہے، اور فرق وہ یہ ہے جو کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ ایمان کا مطلب وہ اس کلمہ توحید کا دل سے اقرار کرنے کا نام ہے جو کہ زبان پر جاری ہے۔ اگر کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ زبان سے کہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کلمہ اس کے دل میں اتر چکا ہے، گھر کر چکا ہے، تو وہ مؤمن ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے، زبان سے تو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں یہ کلمہ اس کے نہیں اترا، تو وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ مؤمن نہیں ہے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، آپ ان سے کہیے کہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ تم اعمال میں، عملی میدان میں رعایتیں چاہتے ہو۔ تم تو یہ کہتے ہو، تمہارا تو یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ہجرت کیے بغیر مہاجر گردانا جائے، مہاجر سمجھا جائے۔ ایسا نہ کرو۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو ثواب دینے میں اس قدر کریم ہیں، اس قدر مہربان ہیں، اور وہ تمہارے عمل میں پائی جانے والی کمیوں کے معاف فرمانے کے حوالے سے اس قدر معاف فرمانے والے ہیں کہ وہ تو تمہارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر زیادہ کر کر اس کا ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ علماء نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو پہلی بات فرمائی گئی کہ یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اس لیے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں آیا۔ اس کے فوراً بعد یہ جو جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت اگر تم کرو گے تو تمہارے اعمال کا بدلہ وہ بڑھا کر زیادہ کر کر تمہیں دیا جائے گا، اس میں نقصان تمہیں نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ ایمان لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، اور یہ اطاعت وہ اعمال میں ہوگی، وہ افعال میں ہوگی، وہ صرف زبانی نہیں ہوگی، وہ دل سے ہوگی، وہ ہاتھ کے ذریعے بھی ہوگی، وہ پاؤں کے ذریعے بھی ہوگی، وہ اس پورے جسم کے ذریعے ہوگی، نہ کہ صرف زبان کے ذریعے۔ یہ جو آیت کریمہ اور اس کا مفہوم آپ نے سماعت فرمایا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص وہ ایمان لانے کا دعوے دار ہے اور جب اس سے یہ کہا جائے کہ تم ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو، اس تمہارے دعوے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مؤمن کہتے ہو، تو اس کا جواب اگر یہ ہو کہ جی میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، دیکھیے آپ، میں اپنی زبان سے توحید کا اور رسالت کا اقرار کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف اس کے اعمال، اس کے دن اور رات کا جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے۔ نماز کا حکم ہے، جماعت کے ساتھ مردوں کو فرض نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ روزہ رکھنے کا رمضان المبارک کے مہینے میں حکم ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری طرف حقوق العباد، پڑوسیوں کا حق، والدین کا حق، چھوٹے بچوں کی تربیت کا حق، بیوی پر شوہر کا اور شوہر پر بیوی کا حق، اور محلے والوں کا حق، ان سب حقوق کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ فیصلہ قرآن کریم کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے کہ یہ شخص اپنے اس دعوے میں مکمل نہیں ہے۔ اس کا یہ دعویٰ کہ میں مؤمن ہوں یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہے۔ زبان تو کلمہ توحید کا اقرار کرتی ہے، لیکن جسم کے دیگر اعضاء وہ اس دعوے میں زبان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اسے اپنے آپ کو مؤمن نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اگر کہنا چاہتا ہے۔ اور وہ فرق آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اور اسلام میں کتنا بڑا فرق ہے، اور یہ فرق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے، یہ خود ساختہ فرق نہیں ہے۔ اس لیے انتہائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اقوال، ہماری باتیں اور ہمارے کام، ہمارے افعال، وہ آیا دونوں برابر ہیں، دونوں میں مطابقت ہے،
یا فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو بات بہت تشویش کی ہے۔ قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر فرق ہے تو پھر ایمان صرف زبان پر آ کر رک گیا ہے، یہ آگے دل میں نہیں اترا، یہ دل تک نہیں گیا۔ اگلی درخواست جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان اور مؤمن کہتا ہے تو بہت سے تقاضے، بہت سے مطالبے شریعت کے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں جان کی قربانی ہے، اگر جان کی قربانی دینے کا موقع ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جان کی قربانی دی۔ اگر شریعت کا تقاضا اور مطالبہ وہ مال کی قربانی کا ہے تو یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے اس شخص پر جو اپنے آپ کو مؤمن اور مسلمان کہے کہ وہ وہاں مال کی قربانی دے۔ ابھی آپ نے زکوٰۃ کا حکم سنا، دل نہیں چاہ رہا، کس کو اچھا لگتا ہے کہ سالانہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ وہ دے، لیکن حکم ہے، اچھا لگے یا نہ لگے، نہیں دیں گے پھر وہی بات، تو پھر آپ کا ایمان وہ آپ کی زبان پر آ کر رک چکا ہے، وہ دل میں نہیں اترا، ایمان ناقص ہے، آپ مسلمان تو ہیں لیکن مؤمن نہیں ہیں۔ تو کہیں جان کی قربانی کا تقاضا ہے، کہیں مال کی قربانی کا تقاضا ہے، اور کہیں ترک تعلق کی قربانی کا تقاضا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، اور ان سے بھی زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی نے ہمارے اور آپ تک یہ دین پہنچانے کے لیے کس کس طرح کی تکالیف برداشت کیں، کبھی ہم ان کا مطالعہ کریں۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تعلقات کی قربانی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو ایک غزوے میں قتل کیا۔ یہ مسلمان تھے، یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، والد کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ باپ ہے۔ کتنی بڑی قربانی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دی، اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان بعد میں لے آئے، ایک موقع پر جب کہ ان کے بیٹے ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ فلاں جنگ میں مجھے موقع ملا تھا کہ اگر میں تلوار چلاتا تو آپ کا میں کام تمام کر دیتا، لیکن آپ کا باپ ہونا یہ آڑے آ گیا، میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب آپ کو معلوم ہے کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا میں اپنا ہاتھ نہ روکتا۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں، اور یہ ان قربانیوں کی ایک بہت مختصر سی جھلک ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دین کا مطلب مسلمان ہونے، ایمان قبول کرنے کا مطلب وہ قربانی کا نام ہے۔ کبھی وہ جان کی قربانی ہے، کبھی وہ مال کی قربانی ہے، کبھی وہ تعلقات کی قربانی ہے، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی قربانیاں ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ ان قربانیوں میں اہم قربانی وہ جذبات کی قربانی ہے، وہ جذبات کی قربانی ہے۔ جذبہ کچھ ہے لیکن شریعت کا حکم کچھ اور ہے۔ اب اصل امتحان ہے کہ جی یہ اپنے جذبات کی رو میں بہتا ہے، اپنے جذبات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور یہ شریعت کے حکم کو فوقیت دیتا ہے۔ میں نے آپ سے ایک موقع پہ ایک مثال عرض کی تھی، نماز پڑھنا
کتنا اچھا کام ہے. یعنی دنیا میں شاید کوئی ایسا مسلمان ہو جو یہ کہے کہ نماز پڑھنا اچھا کام نہیں ہے. ایسے ہی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جی جمعے کی 2 رکعت فرض نماز ہے، ہم آج جمعہ 4 رکعت کا پڑھیں گے. ہم آج جمعے کی نماز ہم 4 رکعت پڑھیں گے. کیوں؟ کہ نیک کام ہے، جذبات ہیں، نماز سے تعلق ہے، مزہ آتا ہے. تو آپ مجھے بتلائیے یہ صحیح ہوگا یا غلط؟ 100% غلط ہوگا. اسی طرح کوئی یہ کہے کہ جی روزہ رکھنا بڑا اچھا کام ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں، لیکن میں اپنے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے روزے بھی فرض کروں گا. یا آپ مثال کو آسان کر لیں کہ میں عید کے دن کا بھی روزہ رکھوں گا. مجھے روزے رکھنے میں بڑا مزہ آیا رمضان المبارک میں، اب کل عید کا دن ہے، لیکن چونکہ مجھے بہت اچھا لگا اس لیے میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا. ظاہر میں بڑا اچھا کام ہے، میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہوں، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، لیکن جذبات تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس پہ تو بہت تعریف ہونی چاہیے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ عید کے دن کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں. تو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جذبات کی قربانی یہ اصل قربانی ہے. اور اگر ہجرت کا حکم اب نہیں ہے جس طرح کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا، اگر بیٹے اور باپ کا آج کا تعلق وہ اس طرح کے پرانے تعلق والا تعلق نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے بڑے وہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے چھوٹے الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان قربانیوں کا ہم سے سوال نہیں کیا گیا. ہم میں سے کس سے یہ کہا گیا کہ اپنے والد سے لڑائی کرو، اپنے بیٹے پر تلوار اٹھاؤ؟ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ مطالبے کیے گئے، ان کا یہ امتحان لیا گیا، اور اس میں کس طرح کامیاب ہوئے ابھی آپ نے 2 جھلکیاں سن لیں. تو ہم سے اس طرح کی قربانی کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن اس قربانی کا مطالبہ وہ ہم سے یقیناً ہے کہ جی جذبات کی قربانی آپ نے دینی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم گزرے ہیں، ان سے ان کے ایک عقیدت مند نے یہ کہا کہ حضرت نماز میں اب اس طرح مزہ نہیں آ رہا، نماز میں اب اس طرح مزہ نہیں آ رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ نماز کا حکم مزہ آئے تب بھی ہے، مزہ نہ آئے تب بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی مزہ آئے گا تو نماز پڑھیں گے اور مزہ نہیں آئے گا تو نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اصل امتحان تو ہے ہی اس وقت جب کہ مزہ نہ آئے، کہ اب اس کی نماز میں جو کہ مزے کے بغیر ہے اور اس نماز میں جو کہ مزے کے ساتھ تھی آیا کوئی فرق ہے یا نہیں. تو ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ کوئی بھی کام کرتے وقت ہم شریعت کے حکم کو پیش نظر رکھیں، نہ کہ اپنے جذبات کی رعایت کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے سماعت فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. علماء نے اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے یہ نقطہ ارشاد فرمایا کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں. ایک محبت ہوتی ہے جس میں خوف غالب ہوتا ہے، جس میں عظمت اور جلال کا غلبہ ہوتا ہے، یہ محبت بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے.
بیٹے کو باپ سے محبت وہ عظمت والی محبت ہوتی ہے، اس میں بیٹے کے دل میں باپ کی بڑائی، باپ کا جلال اور باپ کی عظمت وہ بھی شامل ہوتی ہے۔ اور ایک محبت کی قسم ہے جو باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے، اس محبت کی قسم میں شفقت اور رحم اور کرم غالب ہوتا ہے۔ اور ایک محبت کی قسم ہے جو عام لوگوں میں ہوتی ہے، اس محبت کا مدار اور اس محبت کا تعلق وہ ایک دوسرے سے احسان سے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے سے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انسیت اور تعلق کی بنا پر ہے۔ 10 سال آپ کسی کے ساتھ رہیں، وہ نہ آپ کا باپ ہے نہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن آپ کو اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تینوں قسموں کو جمع فرما کر فرمایا کہ محبت کی پہلی قسم ہو، دوسری ہو، تیسری ہو۔ کسی مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب کہ اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں قسموں کو شامل کرتے ہوئے زیادہ محبت نہ ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تابع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے۔ ایک بندے کو محبت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کون مؤمن ہے، کون ایسا مسلمان ہے جس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے؟ ابھی گزشتہ دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری کا موقع دیا، سلام پیش کرتے وقت مجھ سے آگے ایک صاحب تھے، ظاہری طور پر ان پر ہم نے جو ایک خود ساختہ اپنے بعض کہنا چاہیے کرائیٹیریا بنائے ہوئے ہیں، وہ اس اعتبار سے دین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کمزور تھے، یعنی ان کی داڑھی پوری نہیں تھی، یعنی ان کا لباس اس طرح کا نہیں تھا، لیکن کیا ان کا انداز تھا سلام پیش کرنے کا؟ تو کون ایسا مسلمان ہوگا جس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہوگا؟ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے خالی ہوگا؟ یہ دو محبتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وہ پہلے ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ شخصیت، سب سے زیادہ اکمل، اعلیٰ، احسن، مکمل شخصیت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد۔ اب اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ جب میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کے اظہار کا موقع ہو، تو اس اظہار اور تعلق کو کس طرح میں اختیار کروں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہاں پھر وہی ضابطہ اپلائی ہوگا اور لاگو ہوگا کہ ایک ہے آپ کا جذباتی طریقہ، ایک ہے آپ کے جذبات کا مطالبہ، اور ایک ہے شریعت کا حکم۔ ان دونوں میں شریعت کے حکم کو ہمیشہ ہمیں سامنے رکھ کر چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں درخت کی طرح پیوست فرمائے، اور وہ محبت ایسی ہو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔